یہ وہ شخصیت ہیں کہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول خدا کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو گلی میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہے. رسول خدا کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اس بچے کو اٹھا کے اپنی جھولی میں بٹھاتے ہیں. تو ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ بنی ہاشم کا بھی نہیں ہے, یہ بچہ آپ کے خاندان سے بھی نہیں ہے, اور اس کے کپڑوں پہ مٹی اور خاک لگی ہوئی تھی, جو آپ کی عبائے مبارک پہ بھی خاک لگ گئی ہے. آپ نے اس انداز میں اسے اپنے زانوں پہ بٹھایا, اس کے سر میں ہاتھ پھیرا, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اسے دعا فرمائی. یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں میرے صحابیوں, ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا, میرا فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ ہے بچہ, ہے بچپن میں, لیکن یہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, ابو عبیدہ کا بیٹا, میرے بیٹے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا, اور جہاں سے میرا بیٹا قدم اٹھاتا تھا یہ بچہ ہونے کے باوجود زمین کے اس ذرے کو, اس خاک کو جہاں میرے بیٹے حسین کے قدم لگتے تھے, یہ اسے بوسے دیتا تھا. اور اس کی عقیدت کا یہ عالم تھا. میں نے دیکھا کہ یہ اتنی عقیدت رکھتا ہے میرے بیٹے حسین سے. اور پھر وہاں رسول خدا نے فرمایا میرے صحابیوں اس سے میں محبت اس لیے کر رہا ہوں, اور یہ جو عقیدت اور محبت میں حضرت مختار کی دیکھ رہا ہوں اپنے بیٹے حسین کے ساتھ, میں رسول خدا تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ مختار, یہ ابو عبیدہ کا بیٹا کربلا کے بعد میرے بیٹے حسین کے 3,83,000 قاتلوں کو واصل جہنم کرے گا, اور یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. اور یقیناً وہ پھر تاریخ نے دیکھا. اسی طریقے سے پھر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک دن راستے میں جاتے ہوئے حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو دیکھا تو انہیں اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا. امیر المومنین نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اور ایک جملہ کہا کہ یہ عقل مند بچہ ہے اور خدا اس کی عقل کو کامل کرے. اور یقیناً یہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا. کہا تھا کہ خدا اس کی عقل کو کامل کرے. یہ علی ابن ابی طالب کی دعا کا اثر تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے مختار کہتے تھے سامنے والے پہاڑ کے پیچھے ایک گھنے درخت لگے ہوئے, ان درختوں کے بیچ میں خیمہ ہے, اس میں فلاں حسین ابن علی کا قاتل بیٹھا ہے, اسے لے آؤ تاکہ اس سے فرزند رسول کے قتل کا بدلہ لیا جائے. اور نہ صرف ولادت کے بعد خود بشارت دی ابو عبیدہ ثقفی کو کہ فلاں عورت سے شادی کر اور خدا اس سے تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کا عاشق ہوگا, جس کے دل میں میرے بیٹے حسین کا عشق خدا بھر دے گا. اور پھر جب حضرت مختار کی والدہ روایت کرتی, یہ آوازیں میں سنتی تھی کہ یہ بچہ جو آپ کے شکم میں یہ حسین ابن علی کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ چونکہ یہ کوئی اگر اپنا وجود, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, کوئی اگر اپنا وجود خدا کے حکم کے تابع کر دے, کوئی اگر اپنے وجود کو رسول خدا اور اہل بیت کی محبت اور عشق میں فنا کر دے, پھر اسے اپنے وجود کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنے منزل اور اپنے مقصد پہ نظر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے رضا رسول حاصل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ زندان میں ہے, پابند سلاسل ہے, لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا, وہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے پابند کیا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے عاشق ہو, تم رسول خدا کے اہل بیت سے محبت کرتے ہو, یہ محبت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے وہاں مقصد حیات بیان کیا ہے. حضرت مختار کہتے ہیں کیا تم سانس لینا چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم کھانا اور پینا چھوڑ سکتے ہو؟ تو اس حاکم نے کہا میں سانس لیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ جس طرح تم سانس لیے بغیر, کھانے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اسی طرح میں بھی عشق حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اسی طرح میں ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور جب اس انداز میں, اس جرت کے ساتھ حضرت مختار ثقفی نے ظالم کے دربار میں, دشمن کے دربار میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے, تو روایات میں ملتا ہے کہ پھر آخر تنگ آ کے غصے کی عالم میں, اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر غصے کا اظہار ہوتا ہے. جب سامنے والے حاکم کے پاس بولنے کے لیے دلیل ختم ہو گئی, مختار ثقفی نے اسے اس طرح سے لاجواب کر دیا, تو روایات میں ملتا ہے تو اس پتھر کی بنی ہوئی دوات کو اٹھا کے مختار کے چہرے پہ مارا. تو مختار ہنس کے کہتے ہیں کہ اے حاکم, تو اس وقت بیٹھا ہے تخت پہ, تجھے اپنی حکومت پہ ناز ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, مجھے رسول خدا اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بشارت دی تھی کہ تم ہمارے بیٹے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوگے. میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اتنا ظلم کرو مجھ پہ جتنا تم کل میں حکومت پہ ہوں تو تم خود برداشت کر سکو. اور حضرت مختار
مستخفی حکومت پہ آتے ہیں اور چن چن کے قاتلان حسین سے بدلہ لیتے ہیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ سید الساجدین حضرت علی زین العابدین علیہ السلام ایک کہ مختار تم نے اتنے سر تو بھیجے جو قاصد مختار کی طرف سے جاتے تھے پیغام لے کے, یہ بتاؤ کہ میرے 6 مہینے کے برادر حضرت علی اصغر علیہ السلام جس کو 6 مہینے کی عمر میں کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, اس کے قاتل ہرملا کا سر کب آئے گا؟ تو حضرت مختار کو جیسے یہ خبر ملتی ہے, حضرت مختار حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن مالک اشتر دیکھو کوفہ میں ہر گھر میں تلاش کرو, کسی بھی صورت میں مجھے علی اصغر کا قاتل درکار ہے. جب وہ دربار میں آتا ہے اور پھر وہاں سوگوار ماحول بن جاتا ہے, حضرت مختار اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو جو فرزند رسول کا بیٹا تھا, جو میں ایسے کہوں کہ قرآن ناطق کی آیت تھی, اس کو بے دردی کے ساتھ کیسے شہید کیا؟ جب وہ بتاتا ہے کہ میں نے وہ تیر چلایا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا, حضرت مختار گریا کرتے ہیں. اور پھر جب اس کا سر مدینے آتا ہے تو حضرت امام علی زین العابدین اور مخدرات عصمت مختار کے حق میں دعا کرتی ہیں کہ خدا مختار پہ رحم فرمائے, جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لے کے ہمارے سینوں کو ٹھنڈک بخشی ہے اور ہمارے جو ہے وہ اس غم میں کچھ کمی کا سامان مہیا کیا ہے.